الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم عامہ پارہ کو مختصر ترجمہ اور تفسیر کے انداز سے شروع کرنے لگے ہیں، اس لیے سب سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. یہ محض اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے ایک موقع فراہم کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس موقع کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں قرآن کریم سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تعارف ہے جس میں قرآن کریم نازل ہونے کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی اور اس طریقے سے مکی اور مدنی آیات کے بارے میں بات ہوگی، اور اسی طریقے سے جو سورۃ نبأ کے جس ماحول میں نازل ہوئی ہے اس ماحول کا تھوڑا سا تعارف ہوگا. اس کے بعد پھر ہم مختصر ترجمہ تفسیر جو ہے وہ دوسرے حصے میں اس کو پڑھیں گے. سب سے پہلے نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ہمیں بعض صورتیں نظر آتی ہیں مکی اور بعض نظر آتی ہیں مدنی. تو مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب ہے وہ آیت جو آپ کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی. بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی کا یہ کہ وہ شہر مدینہ میں اتری، لیکن یہ مطلب درست نہیں، اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئی لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے. چنانچہ جو آیات مینا، عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئی وہ بھی مکی کہلاتی ہیں. یہاں تک کہ جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینہ کے راستے میں نازل ہوئی ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے. اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئی مگر وہ مدنی ہیں. چنانچہ ہجرت کے بعد آپ کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے. ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی ہی کہلاتی ہیں. یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئی. چنانچہ آیت قرآنی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها مدنی ہے، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اور اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ آپ علیہ السلام کو جو قرآن کریم کا علم ملا ہے یہ علم تدریجی ہے. یہ ایک دم نہیں ملا بلکہ یہ 23 سال کے اندر بھی ملا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً اور ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو علم منتقل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا. بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ ایک آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لے آتے اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی. قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقل نازل ہوا غیر اولی الضرر سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 ہے جو ایک طویل آیت کے ٹکڑا ہے. دوسری طرف پوری سورۃ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی.
سارے قرآن کو ایک دفعہ نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا نازل کیوں کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ قرآن اکٹھے ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، سورۃ الفرقان۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں تو ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ نمبر 2، اگر پورا قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی فوراً پابندی لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنا پڑتی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ نمبر 4، قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش ہیں۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی ہے، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد شان نزول سے متعلق تھوڑی سی بات ذرا سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائی ہیں، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا سوال وغیرہ اس کی نزول کا سبب نہیں ہے، اس لیے ہر آیت یا ہر صورت کے پیچھے آپ یہ کہیں کہ اس کا شان نزول کیا، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری آیات ایسی ہیں کہ جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا ہے، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ مثلا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہے۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے، اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو اس عورت نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف انکار فرما دیا اور فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، اگر تم چاہو تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دیا۔ تو یہ مذکورہ واقعہ جو ہے یہ اس آیت کا شان نزول یا سبب نزول کہلاتا ہے۔ تو اس میں ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہر آیت کا شان نزول یا ہر آیت کا سبب نزول نہیں ہوا کرتا، بلکہ کچھ آیات اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق بتائی ہیں، اور کچھ آیات اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کسی واقعے یا کسی خاص سبب کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں۔
اس کے بعد ہم آج پڑھتے ہیں کہ سورۃ النبأ کہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت ماحول کس طرح کا تھا۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد 3 چیزیں تھیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانا جائے۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول مقرر فرمایا ہے۔ اور نمبر 3، اس دنیا کے ایک روز یہ دنیا ختم ہو جانا ہے اور ایک دوسرا عالم برپا ہو جائے گا جس میں اولین اور آخرین سب دوبارہ زندہ کر کے اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس میں انہوں نے دنیا میں کام کیا۔ پھر ان کے عقائد اور اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور اس حساب کتاب میں جو لوگ مومن اور صالح ثابت ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت چلے جائیں گے، اور جو لوگ کافر ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم چلے جائیں گے۔ اور پھر ہم اہل مکہ کی حالت دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے تو قائل تھے، دوسری ہستیوں کو مخلوق سمجھتے تھے، بس جھگڑا خدا کی صفات، اختیارات اور اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے یا نہیں اس بات میں تھا۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات جو تھی جس کی ماننے کے لیے وہ تیار نہ تھے وہ کیا تھی کہ آپ علیہ السلام کو رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے، مگر سابقہ زندگی چونکہ آپ علیہ السلام نے انہی کے ساتھ گزاری تو فوری طور پر جھوٹ کہنا یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ اور تیسری بات جو ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، اس کا انہوں نے کھل کر مذاق اڑایا۔ یہ کہنے لگے کہ یہ تو عقل میں بات نہیں آتی اس کے، لیکن اس بات کو مانے بغیر چونکہ حق اور باطل اور خیر اور شر کے معاملہ میں سنجیدہ اقدامات ناممکن تھے، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر بات اسی بات پر ہوئی کہ آخرت کے معاملے کو کلیئر کیا گیا، اور ساتھ ساتھ باقی پہلی 2 باتیں بھی آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر بات کی گئی، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی خود توحید پر بات کی گئی ہے مکی صورتوں کے اندر۔ اور پھر جب سورۃ نبأ نازل ہوئی، سورۃ نبأ میں مکہ میں جو باتیں چل رہی تھیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کیا ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ بتایا کہ جب اس کارخانہ قدرت میں ہر چیز بامقصد بنائی گئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنا کام مکمل کر کے یوں ہی چلا جائے، یوں ہی اس کو چھوڑ دیا جائے کہ جس نے اچھا کام کیا اس کو اچھا بدلہ نہ دیا جائے اور جس نے برا کام کیا اس کو برائی کا بدلہ نہ دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بات کو سورۃ نبأ جو ہے سمجھاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں، کہ اس میں کافر لوگ قیامت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، کوئی اس کا مذاق اڑاتا، کوئی اس کے خلاف دلیلیں پیش کرتا، کوئی مسلمانوں سے اس کی تفصیلات کے بارے میں سوالات کرتا، اور سوالات کرنے کا مقصد حق کی تلاش نہیں بلکہ استہزاء اور مذاق ہوتی تھی۔ ان آیتوں میں ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ فرمانے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، خبردار انہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، دوبارہ خبردار انہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ آگے دیکھیں 9 چیزوں کو اللہ بتا رہے ہیں، 9 مناظر کو، 9 نشانیوں کو بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اتنی بڑی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں تو یہ دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں نہیں بنایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں مرد عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے نہیں پیدا کیا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا؟
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط وجود آسمان تعمیر کیے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ہی ایک دہکتا ہوا چراغ سورج پیدا کیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات بھی. ہم ان چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کی، ان چیزوں کو نام سنتے جائیں اور ان کی پکچر، ان کی شکل اپنے ذہنوں میں لیتے جائیں. اللہ پہلے کیا فرما رہے کہ زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، زمین کی تصویر سامنے لے آئے. پہاڑوں کو ہم نے میخے بنایا، پہاڑوں کو سامنے لے آئے. اور تمہیں جوڑا جوڑا بنایا. اور تمہاری نیند کو ہم نے کیا بنایا؟ تھکن دور کرنے کا ذریعہ. اور رات کو تمہارے لیے لباس بنایا. دن کو تمہارے لیے روزی کا ذریعہ بنایا. تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان. آسمانوں کو دیکھو گے سورج نظر آئے گا، تو سورج اس کی روشنی ایسی جس میں گرمی. اور پھر اس کے بعد ادھر دیکھیں گے تو آپ کو بادل بھی نظر آئیں گے کہ وہ بنایا اللہ نے. ایسے بادل جو پانی سے بھرے ہوئے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان سے جب پانی نیچے اتارا تو سبزیاں بھی اگائی، اس سے غلہ بھی اگایا اور باغات بھی اگائے. ان ساری چیزوں کا جب اللہ نے تذکرہ کیا، ساتھ اس کا فائدہ اور مقصد بتایا. کیا کہ زمین کو اللہ نے فارغ نہیں بنایا، ایک بچھونا بنایا. پہاڑوں کو اللہ نے ایسے نہیں بنا دیا، میخے بنائے. تمہیں اللہ نے جوڑے جوڑے بنایا. نیند کو اللہ نے تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا. اور رات کو اللہ نے لباس بنایا. دن کو اللہ نے روزی کا ٹائم بنایا. آسمان تمہارے اوپر بنائے، اور سورج کو، اور سورج کی روشنی سے جتنی ہم توانائی حاصل کرتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے واضح ہے. اور اس طریقے سے بادلوں سے جو اللہ تعالیٰ نے پانی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے غلہ بھی اگایا اور اس سے سبزیاں بھی اگائیں، گھنے باغات بھی. جب یہ ساری محیر العقول بڑی بڑی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی، تو وہ اللہ ہمیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. اور جب یہ ساری چیزیں بے مقصد نہیں بنائی، ان کا مقصد بنایا، تو ہم انسان کو اللہ نے بغیر مقصد کے کیسے بنایا؟ تو اس کا بھی مقصد ہے. اور جس نے اچھا کام کیا اس کو اس کا اچھائی کا بدلہ ہوگا، اور جو ڈیوٹی اس کی لگی اور جس نے ڈیوٹی پوری نہیں کی تو اس سے پوچھا جائے گا. اس پوچھے جانے کے بارے میں ایک ٹائم فریم طے ہے جس کے بارے میں آگے اللہ بات فرما رہے ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا، یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج چلے آؤ گے، گروپس کی شکل میں آ رہے ہوگے. نیک لوگ الگ، بدکار الگ، زانی الگ، شرابی الگ، سودخور الگ، ہر ایک الگ الگ گروپ پہ آ رہے ہوگے. دنیا میں آپ اکٹھے تھے، وہاں جب اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے الگ آ رہے ہوں گے. کیسے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا کہ وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے. اور ان ساری چیزوں، ان سارے منظروں کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جہنم کا جو منظر اللہ نے بتایا، ان جہنم کانت مرصادا، یقین جانو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے. کہ ہم دنیا میں ایسی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے موت آنی نہیں ہے، آگے حساب کتاب ہونا نہیں ہے.
तो जो इंसान गफलत की सूरत में जा रहे हैं, आगे जहन्नम उसकी घात लगाए बैठी है। लित्तागीन मआबा, वो सरकशों का ठिकाना है। लाबिथीन फीहा अहकाबा, वो उसमें 1-2 दिन के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि अहकाबा उसमें रहेंगे। असल अरबी में अहकाब है, जो हक़बा की जमा है, जो बड़ी तवील मुद्दत को कहते हैं। और मतलब ये है कि उनके दोज़ख में रहने की मुद्दतें यकी बाद दीगरे बढ़ती ही चली जाएंगी। बाद लोगों ने इस लफ्ज़ से जो इस्तेदलाल किया है कि जिन सरकश लोगों का जिक्र हो रहा है वो भी तवील मुद्दतें गुजरने के बाद दोज़ख से निकल जाएंगे, वो गलत इस्तेदलाल करते हैं। इसलिए कि कुरान करीम ने बहुत से मकामात पर सरीह लफ्ज़ों में वजाहत फरमाई है कि वो कभी नहीं निकलेंगे। जैसे सूरत माइदा में इसका तज़किरा फरमाया है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए और जहन्नम से बचाए। जो लोग जहन्नम में चले जाएंगे वहां वो किस तरह होगा, उनका खाना पीना क्या होगा, उनकी रिहाइश क्या होगी, अंदाज क्या होगा। देखें अल्लाह फरमाए ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, कि वो इसमें ना किसी ठंडक का मजा चखेंगे ना कोई पानी पीने की काबिल चीज होगी उनके। इल्ला हमीमा व गस्साक़ा, सिवाय गर्म पानी और पीप लहू के। अल्लाह में महफूज फरमाए जज़ाअन विफ़ाक़ा, ये उसका पूरा पूरा बदला होगा। ऐसा नहीं होगा कि उनकी करतूत कम है और सजा ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि पूरा पूरा बदला होगा। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, ये बदला क्यों है कि वो अपने आमाल के हिसाब का अकीदा नहीं रखते थे। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और उन्होंने हमारी आयतों को बढ़ चढ़ कर झुटलाया था। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, और हमने हर चीज को लिख कर महफूज कर रखा है। फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। अल्लाहु अकबर। अब मजा चखो इसलिए कि तुम्हारे लिए सजा के सिवा किसी और चीज में इजाफा नहीं करेंगे। जब आहो पुकार होगी, चीखो पुकार होगी, लंबा अरसा गुजरेगा, फरियादें ही फरियादें होंगी, इन फरियादों पर अजाब में कमी नहीं होगी, बल्कि अल्लाह क्या फरमाएंगे फज़ूक़ू, चखो, फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, इसलिए कि हम तुम्हारे लिए सजा के सिवा किसी और चीज में इजाफा नहीं करेंगे। इन्ना लिल-मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा, जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया उनके लिए बड़ी जीत है, बड़ी कामयाबी है। हदाइक़ व अअनाबा, बागात और अंगूर, व कवाइब अतराबा, और नौखेज हम उमर लड़कियां, व कअसन दिहाक़ा, और छलकते हुए पैमाने। ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा, हाँ वहां पर ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे ना कोई झूठी बात। जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, ये सब तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सिला होगा। अल्लाह की ऐसी दैन होगी जो लोगों के आमाल के हिसाब से दी जाएगी। यहाँ एक बात समझने की है कि जज़ा उस बदले को कहते हैं जो आपके किसी अमल के बदले में हो, और अता कहते हैं जो बगैर किसी अमल के बदले के बतौर इनाम हो। तो अल्लाह ने फरमाया जज़ा और फिर फरमाया अता, और उसके बाद एक लफ्ज आ रहा है हिसाबा। हिसाबा का मतलब ये है कि वो इस हिसाब से दिया जाएगा कि वो आपकी तमाम जरूरतों के लिए काफी होगा। गोया कि बज़ाहिर ये आमाल का बदला होगा, लेकिन ये होगा अल्लाह का फजल, और वो इतना ज्यादा होगा कि वो तमाम जरूरतों के लिए काफी होगा। देखिए अल्लाह ताला ईमान वालों को, जिन लोगों ने अल्लाह का डर रखा और अच्छे अमाल किए, बुरे अमाल से रुक गए, उनके लिए अल्लाह क्या फरमा रहे हैं इन्ना लिल-मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा, कि अल्लाह से डरने वालों के लिए कामयाबी। हदाइक़ व अअनाबा, बागात भी हैं अंगूर भी, व कवाइब अतराबा,
اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں بھی، وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے پیمانے بھی، لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، بےہودہ بات جنت میں نہیں ہوگی، جھوٹی بات جنت میں نہیں ہوگی. جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا، اللہ کی ایسی تیر ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، کس رب، آپ کی کس رب کی طرف سے یہ دین ہوگی جو کہ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں اس کا رب ہے، رحمان ہے. اور وہ قیامت والا جو دن ہوگا، اب یہاں پر جو لا یملکون منہ خطابہ ہے، یہ پیچھے والے کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بدلہ دیں گے، اس قدر اجر دیں گے کہ کوئی آدمی یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ اس کو زیادہ دیا مجھے کم دیا، یہ نہیں کہہ سکے گا. اور اس کو آگے کے ساتھ بھی کہ اس میدان محشر میں وہ اس قدر حالت ہوگی کہ تمام اس قدر روح میں ہوں گے کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی وہاں کوئی بات کر سکے محشر والے دن. اور اس محشر والے دن کیا منظر ہوگا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطار بنا کر کھڑے ہوں گے. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک کہے گا. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ، وہ دن ہے جو برحق ہے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، اب جو چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے. جس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، آپ سبحان اللہ کہیں وہاں درخت لگائیں، آپ الحمدللہ کہیں وہاں درخت لگائیں. تو اللہ فرمانے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، اب جو چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے، وہاں پلاٹنگ کر لے، وہاں محلات بنا لے، وہاں بلڈنگیں بنا لے، وہاں اپنے مکانات تعمیر کرا لے. اب دیکھیں جو چیز ہماری ترجیح میں شامل ہے اس کے لیے ہم کتنی پلاٹنگ کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پراپرٹی کے کاروبار کس طرح چلتے ہیں، اس کے لیے ہماری کتنی توانائیاں خرچ ہوتی ہیں، اور جو آخرت جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں ہم نے کتنے مکانات تعمیر کیے ہیں، کتنی جگہ بنائی ہے، یہ ہم سب نے سوچنا ہے. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے. یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس نے اپنے اعمال آگے پیش کیے ہیں، اس وقت کیا ہوگا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور اس دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا. یہ ایسا کیوں کہے گا؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ قیامت کے روز ساری زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی، جس میں انسان، جنات، زمین پر چلنے والے پالتو جانور، وحشی جانور سب جمع کر دیے جائیں گے. اور جانوروں میں سے اگر کسی نے دوسرے پر ظلم دنیا میں کیا تھا تو اس سے اس کا انتقام دلوایا جائے گا. یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا تھا تو آج اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا. جب اس سے فراغت ہوگی تو سب جانوروں کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ. جب وہ سب مٹی ہو جائیں گے اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے اور اس وقت مٹی ہو جاتے، حساب کتاب اور جہنم کی سزا سے بچ جاتے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس حساب کتاب کے دن آنے سے پہلے اس کی اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.